نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز و محتشم حضرات گرامی قدر عید الفطر کا مبارک اور مقدس دن جس دن اللہ کے بندے اللہ کے حضور حاضر ہو کر باری تعالیٰ عز اسمہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمارے عمل کی جزا ہمیں عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک اور مقدس دن اہل اسلام کے لیے فرحت و شادمانی اور خوشی کا دن ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں خوشی کے 2 دن عطا کر دیے، لہذا جاہلیت کے رواج اور رسوم چھوڑ دو، اسلامی طور طریقہ اپناتے ہوئے اسلامی نظریات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق خوشی کا اظہار کرو اور اللہ رب العزت سے اپنے عمل کی جزا طلب کرو۔ تو اسی فرمان نبوی کی روشنی میں بحمد تعالی آج بھی اہل اسلام اس مبارک دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک ہمارے عمل کو قبول فرما لے اور جو تیرا وعدہ ہے وہ تو پورا کر دے، بلا شبہ تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہم نے تیرے حکم کے مطابق عمل کیا، روزے رکھ لیے، تیرے حضور حاضر ہو گئے، تیری کلام کی تلاوت بھی کی،
اور تلاوت سماعت بھی کر لی، راتوں کا قیام بھی نصیب میں آیا اور دن کے روزے بھی میسر آئے۔ اب ہم بالکل اس طرح جیسے کوئی مزدور اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تو خالق ہے، مالک ہے، تیرے حکم کے مطابق ہم نے عمل کر دیا ہے، اب ہم جزا طلب کرتے ہیں، سارے حاضر ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب عید الفطر کے دن لوگ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اور اللہ رب العزت کے حضور اجتماعی رنگ میں یہی دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ نا میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے خالق اور مالک، یہ تجھ سے تیرا فضل طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ اپنے عمل کی جزا چاہتے ہیں، گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، قبولیت چاہتے ہیں، تیری رحمت کے دروازے کھلے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے فضلوں کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں، نیکیوں کے انبار چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، جو آئے ہیں میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ دن بخشش کا دن ہے، اس حوالے سے بھی خوشی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شمار لا تعداد لوگوں کو اس دن کی برکت سے گناہوں سے معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اس دن کی برکت سے جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت میسر آتی ہے، خدا کا فضل ملتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ دن خوشی کا دن۔ اللہ رب العزت کا فرمان واضح ہے، فرمایا وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اور علماء و محققین فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی چیز دوسری اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنا روزہ رکھنا تزکیہ نفس کے لیے اہم اور ضروری اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانی نفس کو پیدا کیا نا تو اسے فرمایا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو چونکہ وہ نفس انسانی تھا، اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا دیکھنا تھا، فطری طور پر یہ چیز ہے، تو اس نے جواب دیا انا و انت، میں ہوں اور تو ہے۔ تو یہ بھی کوئی جواب تھا؟ اس پر اسے سزا دی گئی، سزا دی گئی 100 سال آگ کی سزا دی گئی، اور 100 سال کے بعد پھر جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے وہی جواب دیا، پھر اسے سزا سے دوچار کیا گیا، پھر سوال کیا گیا، اس نے وہی جواب دیا، تیسری دفعہ نفس انسانی کو بھوک کی سزا دی گئی، بھوک میں مبتلا کیا گیا، اور اس کے بعد نکالنے کے اس سے سوال کیا بتا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ تو اب اس کا جو تکبر تھا، اس کی جو بڑائی اور میں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کے اندر اطاعت آ چکی تھی، اس کا تزکیہ ہو چکا تھا، اس کو صفائی مل گئی تھی، اس کو ستھرائی نصیب ہو گئی تھی بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے۔ تب جب اللہ نے فرمایا کہ بتا تو کون ہے، میں کون ہوں، تو اس نے جواب دیا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو حکمت الہیہ اس میں یہی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، صفائی ستھرائی تمہیں پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ تو ہم نے بھی حمد تعالی اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھ لیے۔ اب ہماری یہی التجا ہے نا اللہ کے حضور کہ مالک تیرا وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ انک لا تخلف المیعاد، تیری شان یہ ہے کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں مالک، تجھ سے
تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور جو اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، مالک اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی ان یمد الیہ عبدہ یدیہ فیردہما صفرا او کما قال اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں کو میرا پیغام دو، تمہارا رب حیا والا بھی ہے، سخا والا بھی ہے۔ وہ تو اس بات سے بھی حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ بھیجے نہ۔ فرمایا خالی ہاتھ پھیلانا تمہارا کام ہوگا، تمہارے ہاتھوں کو رحمتوں سے بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور ہم عرض گزار ہیں کہ مالک ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول، اپنے فضل کے دروازے کھول، ہمارے حالات بدل دے، ہمیں صفائی اور ستھرائی عطا فرما، ہمیں تزکیہ نفس دے دے، ہمارے نفس کو پاک کر دے، رعونت سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، حرص اور لالچ سے پاک کر دے، ہمارے اندر دنیا کی طلبی جو ہے اسے ختم فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی معیار آج تو بن گیا ہے نا کہ ہم بہت اچھے اس وقت ہوں گے اور بہت بڑے اس وقت ہوں گے جب دنیا زیادہ ہوگی۔ نہیں، بڑائی یہ نہیں ہے، بڈیرا پن یہ نہیں ہے، اچھائی یہ نہیں ہے، خیریت یہ نہیں ہے۔ خیریت دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا دل کے اندر آ جائے، اور جب یہ آ جاتی ہے تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی حاجت روائی ہوتی ہے، اور اس کو مقام قرب ملتا ہے۔ کسے؟ بنیاد جس کو حاصل ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ یہی نا کہ دل جو ہے وہ اتنا روشن ہو چکا ہو، اتنا منور ہو چکا ہو، اتنا نورانی ہو چکا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اتنا پر ہو چکا ہو کہ وہ دل تمہیں بہت کچھ دکھائے۔ یعنی ایک نور ہوتا ہے سورج کا، ایک نور ہوتا ہے چاند کا، جو دکھاتا ہے۔ کب دکھاتا ہے؟ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو سورج اور چاند اور برقی کمکموں کا نور ہوتا ہے، وہ ہمیں اشیاء دکھاتا ہے۔ اور ایک نور نور قلبی ہوتا ہے، نور فراست اسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ جو مومن کامل ہوتا ہے نا، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ انہ ینظر بنور اللہ، وہ عام اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، وہ تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے یاروں کا نام آئے نا تو رضی اللہ عنہم کہنا یہ خدا کی سنت ہے۔ اپناؤ ذرا کہو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آپ نے خطبہ کے دوران ہی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہہ دیا ہے کہ لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی، اور ان کے چہروں پر زنا کے اثرات ہوتے ہیں، اور اسے پتہ چل گیا کہ شاید میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ مکمل ہوا، نماز پڑھ لی گئی، دعا مانگ لی، اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو وہ قریب ہوا اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین کے پاس آ کر آہستہ سے عرض کرتا ہے اب وحی بعد رسول اللہ۔ یہ جو تم نے جملہ بولا تھا نا خطبہ کے دوران، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اب وحی بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے؟ تم یہ خبریں دینا شروع کر رہے ہو اور اس طرح کے کلام تم بول رہے ہو، اوحی بعد رسول اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ مسکرائے، فرمایا وحی نہیں ہے، وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن ولیکن فراست المؤمن، یہ وحی کے علم سے میں نے نہیں بتایا ہے، یہ جو مومن کو اللہ فراست کا نور عطا کرتا ہے نا، میں نے اس کے ذریعے یہ خبر دی۔
اور پھر اس بندے نے تسلیم کیا بلا شبہ ایسا تھا کہ جب میں آ رہا تھا تو رستے میں غیر محرم عورت کے اوپر میری نظر چلی گئی تھی۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نور فراست اپنے بندوں کو کس طرح عطا فرماتا ہے کہ وہ بازاروں گلیوں میں آ رہا تھا، آپ مسجد شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ چونکہ رعایا ہے ان کی، چونکہ ان کی سلطنت میں ہے، تو پھر وہ جو حاکم ہوتا ہے وہ رعیت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب کے یاروں کے اندر جو خلفائے راشدین ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کا نور فراست یہ ہے کہ وہ خطبہ بھی دے رہے ہوں تو وہ جو اندر ہیں مسجد کے ان کو بھی جان پہچان رہے ہیں، جو باہر ہیں ان کو بھی پہچان رہے ہیں۔ اور یہ تو معمولی کیس ہے نا کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی آ رہا ہو، اس کے حالات سے واقف ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، بھئی بھول گئے آپ لوگ، میں نے کہا ہے رب کی سنت بنایا کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، اور نہامند جو مدینہ پاک سے 1500 میل، کلومیٹر نہیں، 1500 میل کے فاصلے پر نہامند ایک جگہ کا نام ہے، وہاں مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا۔ شاید یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہو، حدیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اور وہاں نہامند کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا، کفار کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ تو وہ جو ہے کافروں کے نرغے میں آنے لگے، تو ادھر جمعہ کے خطبہ کے دوران ہی کا وقت تھا جب وہ گھر رہے تھے، تو خطبہ کے دوران ہی انہوں نے ایک لفظ دو دفعہ بولا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ سپہ سالار ساریہ تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے مدینہ میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نور فراست اتنا دے رکھا ہے کہ آنکھیں دل کی اتنی کھلی ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے مدینے والوں کو دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے نہامند والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہیں بیٹھے فرمایا یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی اوٹ لے، پہاڑ کی اوٹ لے، 2 دفعہ یہ پکارا۔ تو ساریہ جو لشکر کے سالار تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے کروٹ بدلی، پہاڑ کی اوٹ لی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ جب فتح نصیب ہوئی، لوگوں نے وہ وقت اور وہ ٹائم جو ہے وہ یاد رکھا۔ جب وہ واپس آئے تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تھا، تو انہوں نے سنایا کہ ہم تو بالکل گر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعے پڑھے جانے کا دوران کا ہی وقت تھا، عین سورج شباب پر تھا، جب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہی وقت تھا، ہم گر رہے تھے، اچانک میرے کانوں میں ایسے آواز آئی جیسے عمر بن خطاب میرے کان کے پاس کھڑے ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں یا ساریہ۔ اس طرح آواز سنائی دی، اس طرح آواز سنائی دی۔ اور میں نے ان کے حکم کے مطابق، چونکہ آپ سپہ سالاروں کے سپہ سالار تھے، امیر المومنین تھے، غیظ المنافقین تھے، وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بڑی محبت کی بات ہے بھائی، محبت سے سنو، خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جس کے دل میں پیر کی چاہت ہوتی ہے، مراد وہ ہوتا ہے کہ پیر کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب کے قول کرنے، دیکھو نا لشکر تو وہی تھا، سپہ سالار بھی وہی ہیں، ایک طریقہ کار بتایا ہے، اللہ نے اس میں اتنی برکت دے دی ہے کہ انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا تھا یہ کرامت تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے، آپ نبی ہیں، ان نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، اور حضور کے مبارک امت کے مبارک افراد جو ہیں وہ صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، اغواث و اقطاب، نجباء، نقباء ہوں، تو ان کی کرامات ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں، جس طرح دریائے نیل کو خط لکھا تھا، دریائے نیل کو دیکھو نا، وہ ہر سال ایک لڑکی کو ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تھے تو دریا چلتا تھا۔ مصر والوں کا یہ رواج تھا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے پاس وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ حضرت یہ تو ایک لڑکی کو ذبح کر کے وہاں ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ مصر کے رواج کے مطابق وہ تیار تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے حکم نامہ جاری کیا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم آج کے بعد بند ہوگا، یہ ظلم آج کے بعد بالکل بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت پانی نہیں ملے گا، دریا خشک ہو جائے گا، لوگ ترستے رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہے، آپ نے فرمایا اسلامی قانون کے مطابق تو یہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے، لہذا انسانوں کو عزت دی جائے گی، انسانوں کو، عورتوں کو
بیٹیوں کو بچیوں کو بولو نہ ذرا، یہ پیغام عید کا پیغام ہی ہے نا، مسلمانوں کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، بانی اسلام کا پیغام ہے، حضور کے یاروں کا پیغام ہے، اور یہی قیامت تک جاری رہنا ہے۔ سنو، یاد رکھو، سب سے زیادہ عزت عورتوں کو اسلام نے دی ہے، سب سے زیادہ تحفظ عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو، خواہ عورت بیوی کے روپ میں ہو، خواہ عورت بیٹی کے روپ میں ہو، خواہ عورت بہن کے روپ میں ہو، خواہ عورت نوکرانی کے روپ میں ہو، جس روپ میں بھی دیکھو، اسلام کے اندر ایک عظیم قانون آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ پیغام پھیلاؤ میرے مسلمانوں، اور بتاؤ کہ کون سا وہ مذہب ہے جس نے زیادہ حقوق دیے ہیں، جس نے تحفظ دیا ہے۔ دیکھو نا، مصر کے رواج کے مطابق مصری لوگ تو تیار تھے، ہمیں پانی چاہیے، ایک جان جاتی تو جائے، لیکن عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہے، دریا خشک ہوتا ہے تو ہو جائے، جان جو ہے بہت قیمتی ہوتی ہے، کسی انسان کی جان نہیں لی جائے گی۔ تو آپ نے پھر دریا کو خط لکھا تھا، اس میں لکھا کیا تھا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ پانی آسمانوں سے رب جاری کرتا ہے، زمینوں سے چشمے رب نکالتا ہے، پتھروں سے پانی خدا نکالتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عصا پر اپنے پتھر پر عصا اپنا مارے تو پانی خدا نکالتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ خدا ہی جاری کرتا ہے، تو ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ تجھے جاری کرے، اور فرمایا یہ میرا رکا اور خط لے جاؤ اور نیل میں جا کر ڈال دینا، دریائے نیل میں جا کر ڈال دینا۔ اب ذرا بتاؤ نا کہ دریائے نیل کہاں، کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، وہ کون سی بولی سمجھتا ہے، کیا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو یہ شان عطا کر دیا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی بات سمجھا سکتے ہیں، دریاؤں اور پہاڑوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔